السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم بالله في أهل بيتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من النعم وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن وحسين اللهم إني أحبهما فأحبب من أحبهما وابغض من أبغضهما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر مجمع میں حدیث کے اساتذہ تشریف فرما ہیں تو وہ کرسیوں پر آ جائیں. کرسیاں آپ حضرات کے لیے رکھی ہیں. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات مختصر سی اطلاع پر ہر سال کی طرح دور دور سے سفر کر کے تشریف لائے. میرا اللہ آپ حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وقت بہت مختصر ہے، افطار میں 39 منٹ ہے، اور اسی وقت میں کچھ معروضات بھی عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق ہم نے کچھ تسبیحات اللہ کے ذکر بھی کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کا اکرام اور افطار بھی ہے. یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی محسن مخلوقات میں سب سے بڑی محسن ذات میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. دو جہاں کے سردار سے بڑی محسن ذات کائنات میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو اگر کھولوں تو باقی باتیں رہ جائیں گی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کوئی آدمی اپنا اتنا قریبی اور خیر خواہ نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی ہمارے خیر خواہ، ایمان والوں کی خیر خواہ. میری روح کا میری جان سے اتنا قریبی رشتہ نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں سے قریبی رشتہ ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ. بھائی ان بچوں کو سنبھال لو یار، مجھے ذرا بخار ہے اور کئی دن سے بخار ہے. دعا بھی فرمائیے، ڈاکٹر نمونیا کا خطرہ بتا رہے ہیں. کوئی بھی بھائی اپنے بھائی اور یار اپنے یار کا اتنا وفادار اور خیر خواہ نہیں ہے جتنے میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خیر خواہ.
اس لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں حضور علیہ السلام سے. اگر اس محبت میں ذرا سے بھی کمی ہو تو قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان نہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارا ایمان نہیں. اگر حضور سے محبت میں ذرا سے بھی کمی ہو، قرآن کہتا ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حضور ہمارے محسن ہیں اور ہم اللہ کے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس محبت کا تقاضا ہے. حضور سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ حضور کے پیاروں سے بھی محبت نہ ہو. جن سے حضور کو محبت ہے، جب تک ان سے محبت نہ ہو حضور سے محبت مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک حضور کے گھرانے سے محبت نہ ہو، حضور کی آل سے محبت نہ ہو، حضور کی اولاد سے محبت نہ ہو، حضور کے اصحاب سے محبت نہ ہو، حضور کی جماعت سے محبت نہ ہو، حضور کے گھرانے سے محبت نہ ہو، حضور کے شہر مدینہ سے محبت نہ ہو، حضور علیہ السلام کے دین سے محبت نہ ہو، حضور کی کتاب قرآن سے محبت نہ ہو، میرے آقا کے ارشادات اور فرامین سے محبت نہ ہو، اس وقت تک حضور سے محبت مکمل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں لیکن میں حضور کی گھر والیوں کو نہیں مانتا. میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کی آل کو نہیں مانتا. میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کے نواسوں کو نہیں مانتا. جھوٹا ہے وہ، یہ شخص جھوٹا ہے. حضور علیہ السلام نے متعدد احادیث میں یہ مضمون بیان فرمایا، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے بارے میں. حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. انصار سے بغض کفر کی علامت، نفاق کی علامت ہے. ایسے ہی حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسنین کریمین سے محبت ایمان کی علامت ہے. جو مومن ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ ان سے نفرت کرے گا. تو محبت رسول کا تقاضا ہے آل رسول سے محبت کرنا، اولاد نبی سے محبت کرنا. اس لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. سب سے مستند درود پاک تو درود ابراہیمی ہے، اور ہمارا جو درود ابراہیمی ہے وہ حضور کی آل کے بغیر مکمل نہیں ہے. رسول اللہ کی آل پر جب تک ہم درود نہ بھیجیں ہمارا وہ درود مکمل نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد، پڑھ لو سارے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی عصر سے پہلے میں دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. دلائل الخیرات صدیوں سے ہمارے بزرگوں کے معمولات میں ایک کتاب ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی منزلیں ہیں. تو ہمارے سلسلوں میں دلائل الخیرات کی ایک منزل روزانہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. تو درود پاک میں ایک درود پاک یہ بھی منقول ہے، اللہم
آتی اہل بیت نبی کا افضل ما آتیت اہل بیوت المرسلین وجز اصحاب نبی کا افضل ما جازیت اصحاب المرسلین۔ الہ العالمین، تو اپنے حبیب کے اہل بیت کو وہ اجر عطا فرما، اس سے بہتر اجر عطا فرما جو تو نے پچھلے نبیوں کے اہل بیت کو اجر دیا۔ تو اپنے حبیب کے اہل بیت کے درجوں کو اس سے بلند فرما جو درجے تو نے پچھلے نبیوں کے اہل بیت کے بلند کیے۔ بطور خاص اہل بیت کا ذکر ہے۔ یا اللہ، تو اپنے حبیب کے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند فرما کہ 1,24,000 نبیوں کے اہل بیت کا مقام ان سے بھی زیادہ بلند ہو جائے۔ اللہم اجز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو تو وہ بدلہ اور وہ جزا عطا فرما، اس سے بہتر جزا عطا فرما جو پچھلے نبیوں کے صحابہ کو تو نے جزا اور بدلہ عطا فرمایا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے جیسے حضور تمام انبیاء سے افضل ہے، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ورفع بعضهم، حضور کے درجوں کو اللہ نے سب نبیوں سے بڑھا دیا۔ ایسے حضور کی گھر والیاں ازواج مطہرات تمام نبیوں کی ازواج مطہرات سے اعلیٰ، اور حضور کی آل اور حضور کے اہل بیت تمام نبیوں کی آلوں اور تمام نبیوں کے اہل بیت سے جو امتی ہیں ان سے اعلیٰ، اور حضور کے اصحاب تمام نبیوں کے اصحاب سے اعلیٰ، اور حضور کا شہر مکہ اور حضور کا شہر مدینہ تمام نبیوں کے شہروں سے اعلیٰ، اور حضور کی کتاب قرآن کریم تمام نبیوں کی کتابوں سے اعلیٰ، اور حضور علیہ السلام کی یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ، اور حضور کا زمانہ تمام امتوں کے زمانوں سے اعلیٰ۔ خیر القرون قرنی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ زمانوں میں حضور کا زمانہ اعلیٰ، گھرانوں میں حضور کا گھرانہ اعلیٰ، جماعتوں میں حضور کی جماعت اعلیٰ، قبلہ میں حضور کا کعبہ اعلیٰ، کتابوں میں حضور کی کتاب اعلیٰ، شریعتوں میں حضور کی شریعت اعلیٰ، نظاموں میں میرے آقا کا دیا ہوا نظام اعلیٰ۔ اس لیے اہل بیت نبی تمام نبیوں کے اہل بیت سے اعلیٰ، افضل اور بالا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا دیکھو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ لما یغدوکم من النعم، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہی تو زندہ ہیں بھائی، اللہ کی نعمتیں کھا کے تو زندہ ہیں۔ کوئی رزق اور روزی والا اپنے روزی پہ نہ اترائے، یہ روزی کس کی عطا ہے بتاؤ؟ اللہ کی۔ حزب الاعظم کی دعاؤں میں آج ایک دعا گزری، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا ومذلت الفقر۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے کیا کیا مانگا؟
کیا کیا مانگا. دولت آئے تو تکبر آ جاتا ہے، فقیری آئے تو آدمی ذلیل ہوتا ہے، ذلت آ جاتی ہے. حضور نے دونوں سے پناہ مانگی. اللہ اگر نعمتیں اور دولت دے دے تو تکبر قریب نہ آنے دو، اور پتہ نہیں چلتا اس تکبر کا، چپٹ جاتا ہے آدمی کے ساتھ. اور تکبر انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے. شیطان جو برباد ہوا تکبر کی وجہ سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کی بات کو نہ ماننا اور تکبر کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا اور واستکبر میں مفسرین نے فرق لکھا ہے. ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا. کبھی انکار عذر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انکار بغیر عذر کے ہوتا ہے. بغیر عذر کے ہوتا ہے، کبھی عذر کے ساتھ ہوتا ہے. ایک میں ذکر کیا کہ شیطان نے عذر نہیں کیا، ویسے تکبر کیا. ایک میں ذکر کیا عذر بھی کیا، لیکن یہ تکبر کفر تک لے گیا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. میاں تکبر اور بڑائی آتی ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس یہ چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں. کوئی حاکم بن گیا باقی محکوم ہے اس لیے تکبر آتا ہے. ایک کے پاس دولت آ گئی باقیوں کے پاس دولت نہیں آئی اس لیے تکبر آتا ہے. ایک کے پاس علم آ گیا باقیوں کے پاس یہ علم نہیں اس لیے تکبر آتا ہے. کسی کے پاس صحت اور حسن ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں اس لیے تکبر آتا ہے. کسی کے پاس شہرت ہے دوسروں کے پاس نہیں اس لیے تکبر آتا ہے. تو فرمایا اس تکبر کو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو. دولت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، علم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، حسن دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، عزت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، شہرت دی ہے تو اللہ نے دی ہے. یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں بتاؤ؟ اس کا استحضار رہے ہر وقت. ہم کیا ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے گی؟ ہمارا استحقاق کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اپنی حقیقت پہ غور کر انسان، کیوں دھوکہ لگ گیا تجھے؟ ناپاک پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ تو تیری حقیقت ہے. ناپاک پانی کے قطرے سے. اور اس ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے اللہ نے تجھے وجود بخشا ہے، زندگی بخشی. تو پھر تکبر کس بات کا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے آئے ہو مٹی میں جانا ہے، مٹی سے آئے ہو اور مٹی میں جانا ہے. یا تو آئے ہو بنے ہو تم سونے سے اور چاندی سے، اور پھر سونا اور چاندی تم نے بن کے رہنا ہو. نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں نکالا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. جب تکبر پیدا ہونے لگے تو ذرا قبرستان چلے جایا کرو، دیکھا کرو. ہزاروں دیکھے ہم نے، معمبر کفن تھا، مشید چلن تھا، قبر کہن پہ جا کے جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. کتنے ایسے تھے مٹی نہیں لگنے دیتے تھے بدن پہ،
سے خوشبوئیں مہکتی تھی، چلتے تھے تو انگڑائیاں لے لے کے چلتے تھے، لیکن ان کی قبر پہ گئے تو قبر بھی پرانی ہو گئی، قبر کوہن پہ جا کے جو دیکھا مٹی بھی ہٹ گئی ہے، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا یہ بجو خطرناک جانور ہے، یہ قبرستانوں میں رہتا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر ہاتھی کا پاؤں تلے دب جائے تب بھی نہیں مرتا، اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، سرنگ کھود لیتا ہے اور وہ انتظار میں رہتا ہے قبرستان میں کون سی نئی میت آ رہی ہے، میں اس کو کیسے اپنا لقمہ بناؤں، تو پھر تکبر کس بات کا؟ حضور نے فرمایا اللہ میں مالداری کے تکبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، مجھے تو مالداری دینا تو تکبر سے بچانا، وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ اور فقر کی ذلت اور رسوائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ایسا غنا ایسی دولت نہ دینا جس سے تکبر ہو، اور ایسا فقر نہ دینا جس سے ذلت ہو، نہ تکبر پیدا ہو نہ ذلت پیدا ہو۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں پھر مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میرے اہل بیت میرے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا احذرکم باللہ فی اہل بیتی، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج کل بعض نوجوان دوسرے فرقوں کی رد میں آ کر اہل بیت کی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خطرناک ہے، ایمان چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا احذرکم باللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مجھے نہ ستانا، مجھے تنگ نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا میرے ان اہل بیت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ لیکن یہاں ایک بات وضاحت کر دوں، اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کو بک بک کرو، صحابہ کی توہین کرو، حضور کی ازواج مطہرات کی توہین کرو تب ان سے محبت ہوگی، نہیں نہیں۔ جیسے کوئی حضور کی 1000 بار تعریف کرے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، یوسف علیہ السلام کی توہین کرے، وہ حضور کی محبت میں سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ ایسے کوئی اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اور نبی کے کسی پیارے کو، نبی کی کسی گھر والی کو، نبی کے کسی صحابی کو وہ برا بلا کہے تو وہ بھی محبت میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت ہے کہ سب کا احترام کرو، سب سے محبت کرو، اور ہر وقت ان کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ جتنا کوئی کثرت سے درود پڑھے گا اتنا وہ اہل بیت کے لیے دعا کرے گا۔ محبت کے تقاضے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور تمہیں پتہ ہے حضرت حسین حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فضل ابن عباس کی والدہ، انہوں نے حضرت حسین کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا، روایات میں آتا ہے حضور سے کہا حضرت میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ افطاری کے لیے یہ جو ساتھی انتظام کریں وہ کریں، ٹھیک ہے، میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے حضرت، میں بتا نہیں سکتی۔ یاد رکھو خواب دیکھ کر
گھبرانا نہیں چاہیے. بعض خوابوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. معبرین سے رجوع کریں، نیک علماء سے رجوع کریں. خواب دیکھا، کہا حضرت مجھے تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، خطرناک خواب دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کیا خواب ہے؟ فرمانے لگی حضرت میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم سے ایک بوٹی کٹ کر میری گود میں گر گئی ہے. آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹ کر میری گود میں گر گیا. آپ مسکرا پڑے. فرمایا یہ کوئی خطرناک خواب نہیں ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا جو میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا اور تمہاری گود میں آئے گا، تم اس کی پرورش کرو گی. کچھ دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی. حضور کے جسم کا ٹکڑا بتا دیا گیا ان کی ولادت سے بھی پہلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے مبارک جسم کے ٹکڑے ہیں. اور پھر یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ساڑھے 6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی، سینے پہ لیٹے، حضور کی زبان چوسی، اللہ کے نبی کے ساتھ کھیلے، سجدوں میں حضور کی کندھے پر سوار ہوئے. حضور چل رہے ہوتے تھے، ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتے، سینے کے ساتھ لگا کے اوپر چادر ڈال لیتے، خوشبو کی طرح ان کو سونگھ رہے ہوتے، ان کو چوم رہے ہوتے. کبھی پیٹ کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی رخساروں کو چوما. اور یہی حسین تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روحانی نعمتیں عطا کی. ایک روایت میں آتا ہے حضور کا آخری وقت تھا، آخری ایام تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے دونوں بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ ورثہما، انہیں کچھ دے دیں، انہیں کچھ دے دیں، انہیں وارث بنا دیں. یاد رکھو ایک بات، وقت نہیں ہے، ہم نے تھوڑی دیر ذکر بھی کرنا ہے، لیکن اشارہ کرتا ہوں، یاد رکھو بی بی فاطمہ حضور کی 4 صاحبزادیوں میں چوتھی ہیں، 3 پہلے وفات پا چکی تھی. آج کچھ ظالم حضور کی بیٹیوں کا نسب حضور سے کاٹ کر حضور کو روزے اطہر میں ستاتے ہیں. میری کسی بیٹی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ مولوی زبیر کی بیٹی نہیں ہے، میں کتنا تڑپوں گا. اور رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کہ 3 بیٹیاں حضور کی ہیں ہی نہیں. یہ 3 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم پہلے فوت ہو چکی تھی. سیدہ فاطمہ کو زیادہ عرصہ ملا. ان کا وصال حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد ہے. ایک مرتبہ پہلے آئیں باندی یا غلام لینے کے لیے، اور امی عائشہ کو بخاری کی روایت ہے سفارشی بنایا کہ تم ذرا میری سفارش کرنا. گھر میں کام کاج نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، حسن و حسین، بہت گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، ایک خادم یا خادمہ مل جائے. حضور نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے دنیا پسند نہیں کی. بجائے غلام اور باندی دینے کے تسبیح فاطمی عطا کر دی. پڑھا کرو یہ تسبیح فاطمی. فرمایا فاطمہ میں تمہیں غلام اور باندی سے بہتر چیز دیتا ہوں. کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو.
یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ انہوں نے دنیا مانگی، حضور نے اپنی آل کو آخرت عطا کی، دین عطا کیا۔ اور جن جن کو اہل بیت سے محبت ہے وہ زندگی کا معمول بنا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، مرنے کی دیر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تسبیح فاطمی کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا۔ آج کی اس مجلس سے یہ چیز لے کے جاؤ، اس کی عادت بنا لو۔ فجر اور عصر کے بعد تو ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، باقی نمازوں میں بھی سنتیں پڑھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، سنتیں نفل پڑھ کر یہ تسبیح پڑھ کے پھر اٹھا کرو۔ اور اب بیٹوں کو لائی ہیں وفات کے وقت، تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں حسن کو دے رہا ہوں، 2 چیزیں حسین کو دے رہا ہوں۔ اما الحسن فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَتِي وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ حسن کو میرا روب اور میری سرداری ملے گی، حسین کو میری جرت اور میری بہادری ملے گی۔ حسن کو سرداری مل گئی، مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کر کے پورے مسلمانوں کو یکجا کر دیا۔ سردار وہی ہوتا ہے نا جو جھگڑے مٹائے اور سب کو اکٹھا کرے۔ حضرت حسن نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی فوجیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں ان میں صلح کروا دی اور اختلاف مٹوا دیا، ختم کروا دیا۔ حضور نے فرمایا تھا ھذا ابنی سید لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین المسلمتین، بخاری کی روایت ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور حسین نے بہادری دکھائی میدان کربلا کے اندر۔ اور حضرت حسن و حسین اور اہل بیت اطہار، یاد رکھو کوئی کٹے ہوئے نہیں تھے معاشرے سے، مدینہ سے، ان کی کوئی الگ مسجد نہیں تھی، الگ نماز نہیں تھی، ان کا کوئی الگ حج نہیں تھا، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے اور صحابہ کو ان سے پیار تھا۔ یہ تصور نہ کیا کرو 25 حج پیدل کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، عمرے کے سفر حضرت عثمان کے ساتھ کیا، جہاد کے لیے حضرت حسین اصفہان اور خراسان، ایران اور افغانستان آئے، افریقہ گئے، استنبول اور ترکی گئے، صحابہ کے ساتھ گئے حضرت عثمان کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور شہادتوں کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ٹوٹی پوٹی اس مجلس کا ثواب ان شہداء اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچ جائے، اس لیے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔